اور تیسرا دوسروں کا عیب دیکھنا، دوسرے مسلمان بھائی کا عیب دیکھنا۔ اب ہمیں تو 24 گھنٹے دوسرے مسلمان بھائیوں میں عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ یہ جو جھگڑا ہے اور فساد ہے 24 گھنٹے، وہ ہے کس بات کا؟ اگر آپ کو دوسرے میں عیب نظر ہی نہ آئے تو بولیے کوئی جھگڑا ہوگا؟ ایک سادہ سا پوائنٹ ہے، اس پر آپ کی توجہ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر توجہ مرکوز کریں۔ یہ جو 24 گھنٹے گناہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے 24 گھنٹے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، اختلاف، میٹنگز میں، یہ سارا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بولیے کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان دوسروں میں عیب دیکھتا ہے، دوسروں میں عیب دیکھتا ہے، اور جب نگاہ دوسروں میں عیب دیکھتی ہے، نگاہ دوسروں میں عیب دیکھتی ہے تو لا محالہ پھر وہ اسے حقیر بھی نظر آتا ہے، اسے کمتر بھی نظر آتا ہے، اسے غلط نظر آتا ہے، اور پھر وہ اس پر تنقید کرتا ہے، اس کے بارے میں ذہن بناتا ہے منفی، پھر تنقید کرتا ہے، اور اختلافات کا آغاز ہوتا ہے، فتنہ بڑھتا ہے، انتشار ہوتا ہے۔ لہذا بولیے یہ کام کیسا لگتا ہے کہ آپ کی آنکھ کسی دوسرے مسلمان بھائی میں آج کے بعد عیب نہ دیکھے؟ کیا یہ بڑا مشکل کام ہے؟ جی بڑی مشکل ہو جائے گی اگر یہ نگاہ سے یہ کہوں کہ یہ آنکھ کا یہ گناہ چھوڑ دیں تو ہو جائے گا گزارا؟ نہیں، سنجیدہ بات، گزارا ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے ہماری تو زندگی ساری اسی کے ساتھ رونق میلہ تھا اور سارا نظام ہی اسی سے چل رہا تھا کہ دوسروں کے یہ عیب دیکھنے ہیں، دوسروں کے یہ عیب گننے ہیں، دوسروں کو یہ عیب شمار کرنے ہیں، اور اسی سے پھر آگے سارا نظام چلتا تھا۔ تو اگر یہی چھوٹ گیا تو ہماری تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ بولیے کیا ممکن ہے کہ یہ بڑا قدم اٹھا لیا جائے؟ بولیں اگر آپ یہ قدم اٹھا لیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ 50% اخلاق حسنہ کے مالک ہو گئے۔ آدھا اخلاق حسنہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ کو نصیب ہو گیا اگر آپ دوسرے کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب نہ دیکھیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی میں اس میں عیب تو نہیں دیکھتا مگر وہ ہے ہی ایسا۔ میں تو جب سے آپ نے فرمایا ہے اس کیمپ کے بعد عیب دیکھنا بند کر دیا، میں کسی میں عیب نہیں دیکھتا، لیکن حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ ہے ہی اس طرح کا آدمی، اس میں انسانیت ہی نہیں ہے، جھوٹا بھی ہے، شرافت بھی نہیں ہے، بددیانت بھی ہے، وہ بڑا مکار ہے، وہ بڑا دھوکے باز ہے، وہ یوں ہے۔ عیب تو میں نہیں دیکھتا، جب تب سے بند کر دیا میں نے بریشیا کے کیمپ سے، مگر وہ ہے خود اتنا ایسا عیبدار۔ تو جب آپ نہیں عیب دیکھتے تو آپ کو خبر کیسے ہو گئی وہ ایسا ہے؟ جب آپ عیب نہیں دیکھتے تو آپ کو کیسے خبر ہو گئی کہ وہ ایسا ہے؟ جی بولیے، ہو سکتی ہے خبر؟ اب آپ آ جائیں جو بات کہی تھی، نہ تھی اپنے گناہوں پہ جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، ہوئی اپنے گناہوں کی جو خبر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو یہ آنکھ کے گناہ ہیں، تو آنکھ کو ان گناہوں سے تائب کروانا، پھر اس کے بعد زبان کا گناہ ہے، زبان کے گناہ ہے، دوسرا زبان ہے۔ زبان کی گناہ سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلی توبہ کہ آج کے بعد زبان جھوٹ نہ بولے۔ زبان، یہ زبان کا پہلا گناہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا ترک ہو جائے۔ زبان کا دوسرا گناہ ہے وعدہ خلافی کرنا، الخلف فی الوعد، وعدہ کرنا پورا نہ کرنا، یہ ترک ہو جائے۔ اول تو وعدہ نہ کریں، اور کریں تو کٹ جائیں، مر جائیں،
اس کو پورا کریں، کیونکہ یہ زبان کا گناہ ہوگا۔ اور تیسرا گناہ ہے زبان کا غیبت کرنا، اپنے بھائیوں کی پشت پیچھے ان کی عیب جوئی کرنا، عیب گوئی۔ عیب جوئی نگاہ میں آ گئی تھی کہ آنکھ کسی کا عیب نہ، اونچا بولیں، نہ دیکھے، اور زبان کے گناہوں میں آ گیا کہ زبان پر کسی کا عیب نہ آئے، زبان پر کسی کا عیب نہ آئے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو جیتے جی مار ڈالا، آنکھ سے عیب دیکھ نہیں سکتے اور زبان سے کسی کا عیب بولیے کہہ نہیں سکتے، تو پھر تو مار ہی گئے، بالکل بچا کچھ زندگی کا مزہ بتائیے۔ اور یہ غیبت جسے آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی معمولی چیز ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ اپنے بھائی کو موت آ جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد اپنے بھائی کی لاش کا گوشت نوچ کے کھانے جیسا حرام ہے۔ یہ اس طرح حرام ہے جیسے کوئی اپنے بھائی کا گوشت نوچ کے کھا رہا ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارا بھائی مر گیا ہو اور اس کی لاش پڑی ہو تو اس بھائی کی لاش سے گوشت نوچ کے کھاؤ؟ لا محالہ تم پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا جس طرح یہ پسند نہیں کرتے، اسی طرح کی یہ غلاظت اور حرام ہے کسی بھائی کی پشت پیچھے اس کے عیب کو بیان کرنا، خواہ وہ عیب سچائی کیوں نہ ہو۔ غیبت کی تعریف ہی یہ ہے، بات سمجھ لیں، وہ عیب بیان کرنا جو ہے سچ، عیب اس میں تھا اور آپ نے وہی بیان کیا، جھوٹ نہیں بولا، جو عیب تھا تو اس سچے عیب کو بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں عیب نہیں تھا اور آپ نے پشت پیچھے بولا تو یہ کذب ہے، یہ غیبت نہیں، یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک الگ گناہ ہے۔ یہ کذب کا گناہ الگ ہے، غیبت کا گناہ الگ ہے۔ غیبت یہ ہے کہ عیب درست ہے، اس کے اندر موجود ہے، آپ جھوٹ نہیں بول رہے، مگر چونکہ اس کی پشت کے پیچھے کہا، اگر اس کے سامنے کہتے تو اسے پسند نہ ہوتا۔ تو تعریف غیبت کی یہ ہے کہ وہ بات جو کسی بھائی کی پشت کے پیچھے کہی جائے، اور اگر وہ اس کے سامنے کہی جاتی یا اس کے نالج میں آ جاتی، اسے خبر ہو جاتی، تو وہ اس کو ناپسند کرتا۔ فقط اتنی بات جو اسے پسند نہیں کہ اس کے بارے میں کہی جائے، آپ نے اس کی پشت کے پیچھے کہی، بے شک سچی تھی، اس کو غیبت کہتے ہیں، اس کو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم ہے کیا فرمایا، حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ بدکاری اور زنا کے گناہ سے زیادہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روشنی میں، ان احادیث کی روشنی میں، اولیاء اللہ کی بات کا نچوڑ جو بیان کیا حضور علیہ السلام کی حدیث کے تحت، وہ فرماتے ہیں الغیبت اشد من 30 زنیۃ فی الاسلام۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ 30 مرتبہ زنا اور بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے ایک بار غیبت کرنا۔ آپ ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور محاسبہ کریں کہ غیبت کا کتنا دخل ہے زندگیوں میں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک غیبت کا گناہ 30 بار زنا اور بدکاری سے زیادہ ہے۔ آپ چاہیں گے کہ اتنے بڑے گناہوں کا انبار روز اپنے نامہ اعمال میں لکھ دیں، اور جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو نیکیوں کا کچھ بھی نہ بچاؤ، سب تباہ ہو چکی ہوں، سب تباہ ہو چکی ہوں، نامہ اعمال سارا سیاہ ہو گیا، اور تباہ کرنے کے لیے، سیاہ کرنے کے لیے اور آخرت میں نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے صرف ایک ہی گناہ کافی ہے، اور وہ غیبت ہے، چغلی، کسی کے پیچھے اس کی شکایت کرنا، برا کہنا، کسی کے پیچھے اسے برا بھلا کہنا، اور بولیں کہ اسی ایک گناہ کا ہماری زندگی میں اتنا غلبہ ہے، اتنا غلبہ ہے کہ تصور سے باہر۔ بولے ہم اس گناہ کو آج سے چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں،
جی ایک بار غیبت کیا ہے؟ بس آپ نے کسی کی پشت پیچھے جو 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں، اور غیبت میں کوئی خیر نہیں، اور جس کو اولیاء کرام نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاً اور پھر اولیاء کرام نے آقا علیہ السلام کے فرمان کے تحت 30 مرتبہ بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ قرار دیا ہو، بولیے کون شخص ہے جس کے اندر وہ اپنی ایمان کی رتی کو بھی بچانا چاہتا ہو اور ایک معمولی سی بھی عقل اور شعور اللہ نے دیا ہو، تو اس کے باوجود وہ یہ سن کر اور جان کر اپنی زندگی میں غیبت جاری رکھے؟ آپ کو غیبت کی گناہ کی اس شدت کا علم تھا جو ابھی آج میں نے بتایا؟ بولیے اب خبر ہو گئی؟ اس خبر ہو جانے کے بعد آپ کو علم تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، 30 بار بدکاری کے گناہ سے شدید تر ہے، خبر ہو گئی؟ اب یہ جان لینے کے بعد آپ میں سے کسی کی زندگی میں یہ توقع کروں کہ گنجائش رہے گی کہ وہ کسی کی پشت پیچھے بیٹھ کر اس پر گفتگو کرے؟ خواہ گھر میں کرے فیملی کے سامنے، خواہ اپنے ایک دوست کے سامنے اکیلے 2 آدمی بیٹھ کر بات کریں، خواہ 4 کریں، خواہ 10 کریں، خواہ میٹنگ میں کریں، کسی کی پشت پیچھے اس کے عیب کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ تو یہ زبان کا گناہ ہے، اس کی توبہ درکار ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کی توبہ کے علاوہ پھر مناقشہ ہے، گالی گلوچ ہے، جھگڑا ہے، مناقشہ جدال ہے، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ جھگڑا کرنا، سخت اور تلخ کلامی کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، آمنے سامنے برا بھلا کہنا، سخت کلامی کرنا، یہ سارا زبان کے گناہ ہیں۔ اور زبان کے ان گناہوں کی توبہ چاہیے بیک وقت۔ اور پھر اس کے بعد پیٹ ہے، پیٹ کے گناہ ہیں۔ حرام کھائے انسان اپنے رزق میں، اگر جھوٹ بول کے کمایا تو حرام کھایا، دوسرے کی حق تلفی کی تو حرام کھایا، بددیانتی کی حرام کھایا، کسی کے پیسے میں کمی بیشی کر دی حرام کھایا، دوزخ کی آگ کھائی۔ حضور نے فرمایا ایسا شخص دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں، دوسرے کا حق کھانے والا دوزخ کی آگ پیٹ میں ڈالتا، پیٹ کا گناہ ہے۔ شبہ والی چیز کھائے تب بھی پیٹ کا گناہ، اور اگر ہرس کرے تب بھی پیٹ کا گناہ۔ جو مال ہرس کے نتیجے میں، لالچ کے نتیجے میں جو کمایا اور کھایا گیا ہو وہ بھی گناہ ہے۔ پھر انسان کے اعضاء ہیں جس میں ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، شرمگاہیں ہیں، شرمگاہوں کو بچانا گناہ سے، ہاتھوں کو میں پہلے ذکر کر چکا گناہ سے بچانا، پاؤں کو گناہ سے بچانا، یہ تمام وہ اعضاء ہیں جسم کے جو انسان کو بڑے گناہ میں، کبیرہ گناہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ ذنوب الجوارح، جسمانی اعضاء کے گناہوں سے توبہ کرنا، اور جسمانی اعضاء جن کے گناہ وہ میں نے 7 بتا دیے۔ کتنے؟ 7۔ ایک چارٹ بنا لیں، چارٹ۔ پھر دوسری توبہ میں نے عرض کی وہ دل کے گناہوں سے توبہ ہے۔ کیا؟ معاصی القلوب یا ذنوب القلوب، دل کے گناہ، ان سے توبہ کرنا۔ اسی طرح دل کے گناہ بھی بہت ہیں، مگر سب سے بڑے گناہ دل کے 4 ہیں۔ کتنے؟ دل کے سب سے بڑے گناہ 4 ہیں، نوٹ کر لیں۔ اب دوسری توبہ دل کے گناہوں سے توبہ، اور وہ 4 گناہ دل کے، ان میں سب سے پہلا حسد۔ سب سے پہلا کیا؟ حسد۔ دوسرا ریا، دکھلاوا۔ تیسرا عجب، غرور اور تکبر، عجب کہتے ہیں، غرور اور تکبر۔ اور چوتھا حب دنیا، حرص
دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت، حب الدنیا، 4 گناہ دل کے گناہ، اور یہ 4 گناہ مہلکات ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا دل کا گناہ کیا ہے؟ حسد، دوسروں سے حسد کرنا۔ ہم بہت کثرت کے ساتھ اس گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ کاروبار میں حسد کرتے ہیں، اللہ نے ایک کو زیادہ دے دیا، دوسرا حسد کرتا ہے، اور بہت سارے عمل وہ حسد کے نتیجے میں کرتا ہے۔ کسی کو اللہ نے علم کی نعمت دے دی، اس پر حسد کرتے ہیں۔ کسی کو مال و دولت کی نعمت ملی، حسد کرتے ہیں۔ کسی کو دنیا میں عزت اور قبولیت کی نعمت ملی، اس پر حسد کرتے ہیں۔ کسی کو خاندان کی اولاد کی نعمت ملی، حسد کرتے ہیں۔ کسی سے لوگ محبت اور عقیدت زیادہ رکھنے لگے، حسد کرتے ہیں۔ کسی کو جاہ و منصب، طاقت، مقام ملا، حسد کرتے ہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ہم حسد کس چیز پر کرتے ہیں؟ حسد اللہ کی نعمت پر کرتے ہیں۔ کس پر کرتے ہیں؟ کوئی بیمار ہوا، کسی کے بیمار ہونے پر بھی کسی نے حسد کیا؟ بولیے۔ اس لیے ہمیں پتہ ہے نا کہ بیماری کو ہم نعمت نہیں سمجھتے۔ کوئی غریب ہو گیا، مال و دولت لٹ گیا، فاقے آ گئے، ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے، حسد۔ بولیے۔ کوئی معاشرے میں باعزت نہیں ہے، حقیر دیکھا جاتا ہے، ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے، حسد نہیں کرتے۔ کمزور ہے، ماڑا ہے، فقیر ہے، اس سے حسد نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے حسد کی جگہیں کیا ہیں۔ کہاں حسد کرتے ہیں؟ جہاں اللہ کی نعمت ہوئی کسی بندے پر۔ تو حسد جب ہم نے اللہ کی نعمت ہوئی بندے پر اور جہاں دوسرے پر نعمت ہوئی حسد کیا، تو گویا ہمارے حسد کا اور ہماری مخالفت کا اور دل کی بے چینی کا، نارضامندی کا، دل کی ناراضگی کا، دل کی گھٹن کا نشانہ کون ہے؟ اللہ کی نعمت، اللہ کا فیصلہ۔ یہ اللہ کا امر تھا، اللہ کا منشا تھا، اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ نے اس کو عزت دی، اللہ نے اس کو مال دیا، اللہ نے اس کو اولاد دی، اللہ نے اس کو جاہ و منصب دیا، اللہ نے اسے مقبولیت دی، اللہ نے اسے علم دیا، اللہ نے اسے رزق دیا، اللہ نے جسے چاہا اسے نعمت سے نوازا۔ تو نعمت دینا اللہ کا فیصلہ تھا، ہم اس پر حسد کر رہے ہیں۔ گویا حاسد اللہ کے فیصلے کے خلاف چل رہا ہے۔ تو بہت بڑی نافرمانی ہے حسد کرنا، چونکہ اللہ کی ہر نعمت پر وہ جل رہا ہے۔ اب آپ سوچئے، حدیث میں ہے آقا نے فرمایا سب سے بڑا عذاب یہ ہے حاسد کا کہ مرتے دم تک دنیا میں بھی آگ میں جلتا رہے گا، حسد کی آگ میں، مرنے کے بعد دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ اس کے لیے 2 آگیں ہیں، حاسد کے لیے 2 دوزخ ہیں۔ ایک دنیا کا دوزخ کہ مرتے دم تک اسے ملے گا نہیں، نہ اس سے چھینا جائے گا نہ اس کو دیا جائے گا۔ حسد کچھ بھی نہیں دلاتا سوائے اس کے کہ حاسد کو دوزخ کی آگ میں اور دنیا میں جلن کی آگ میں جلاتا ہے۔ مرتے دم تک حسد کی آگ میں جلے گا اور مرنے کے بعد دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ یہ حاسد کا انجام۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے، الحسد، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ آپ کی تمام نمازیں جو آپ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، مشن کی خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، جتنے نیک اعمال کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا حسد ان ساری نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے اور کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے کھا جاتی ہے اور لکڑی راکھ ہو جاتی ہے۔ آگ میں جل کر کیا اثر ہوتا ہے لکڑی کا؟ لکڑی راکھ ہو جاتی ہے۔ اس طرح ساری نیکیاں اپنی نیکیاں حسد کی آگ میں جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ تو کیا حاصل ہوا اس کو؟ 2 چیزیں ہی اگر ہم لے لیں اپنی زندگی میں تو ہمارے گناہوں کو بڑھانے اور آگ تک پہنچانے
اور ساری نیکیوں کو زندگی سے برباد کر دینے کے لیے 2 گناہ کافی ہیں، ایک غیبت اور ایک حسد۔ اور دراصل حسد کے پیچھے بھی، اور جو غیبت کرتے ہیں اس غیبت کے پیچھے بھی کوئی ٹٹول کے دیکھے تو حسد ہوتا ہے، وہ عناد ہوتا ہے۔ اب یہ 2 باتیں دیکھ لو، ایک غیبت اور ایک حسد، 2 چیزوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ لہذا اس دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت نہیں آ سکتی، اس دل میں اللہ کی نعمت کا ورود نہیں ہو سکتا جس دل میں حسد کی آگ جلتی ہو۔ حسد کی آگ اتنی پلید آگ ہے، اس میں اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کا نور کیسے آئے گا؟ ہمیں اپنے آپ کو حسد کی آگ سے بچانا چاہیے، اور یہ کہ اس کا طریقہ اللہ سے محبت کر لو۔ بس طریقہ بتا دیتا ہوں، وہ آگے چوتھا نقطہ آئے گا تو سمجھا دوں گا حسد سے بچنے کے لیے۔ دوسرا ریا، دکھلاوا ہے، ہم ریاکاری کرتے ہیں زندگی میں، خود پسندی کے لیے، دوسرے کی نگاہ میں اپنے آپ کو اچھا جنوانے کے لیے، دوسرے کی نگاہ میں معزز بننے کے لیے، معتبر بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے، معاشرے میں دوسروں کے سامنے عزت پانے کے لیے ہم کوئی بھی نیک عمل کریں، کوئی بھی صدقہ کریں، کوئی عبادت کریں، کوئی کلمہ خیر کہیں، کوئی عمل خیر کریں، سب ریا ہوگا۔ جس عمل کی غرض خالصتاً صرف اور صرف اللہ نہیں ہے، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، معزز بننے کے لیے کہ لوگ عزت کریں، نیک جانیں، اچھا جانیں، جب کسی بھی عمل کے ساتھ جب لوگوں کا خیال آ گیا کہ مجھے ایسا جانے، وہ ریا ہو گئی۔ ریا نے آپ کے عمل کی روح کو ختم کر دیا۔ یہ دوسرا گناہ ہے، دل کا گناہ، اور اس ریا کو شرک خفی بھی کہا۔ یہ چھوٹے درجے کے شرک میں شامل کر دیا گیا اس کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شہید پیش ہوگا، ان الشہید یؤمر بہ یوم القیامہ الی النار، حکم دیا جائے گا فرشتوں کو، ایک شہید ہے، اس کو پکڑ کے، شہید ہے جس نے جہاد کرتے ہوئے موت پائی تھی، اس شہید کو دوزخ میں لے جاؤ، اس شہید کو دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں شہید ہوں، فیقول یا رب استشہدت فی سبیلک، باری تعالیٰ تیری راہ میں میں نے شہادت پائی ہے، جان دی تھی، تو شہید ہو کر مجھے دوزخ میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فیقول اللہ تعالیٰ بل اردت ان یقال فلان شجاع، کہ تو نے جو جان دی تھی میری راہ میں، تیرے دل کے اندر ارادہ یہ تھا کہ لوگ مجھے کہیں گے غازی ہے، عظیم ہے، ملک اور وطن پر شہید ہو گیا، اسلام پر کٹ مرا، لوگ مجھے بہادر شجاع کہیں گے، مر گیا تو شہید ہو جاؤں گا، بچ کے آ گیا تو دنیا غازی کہے گی۔ تو تم نے تو شجاع اور غازی کہلانے کے ارادے سے موت پائی تھی، اور فرمایا وقد قیل ذلک، جو تم نے چاہا تھا تمہیں کہہ دیا گیا، وہ بات پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی، تم جو چاہتے تھے کہ یہ ہو وہ ہو گیا، اس لیے فرمایا ذالک اجرک، تمہیں تمہارا اجر مل چکا ہے، اب جنت میں لے جانے کا کوئی سبب باقی نہیں رہا تمہارا۔ تو ریاکاری سے شہادت جیسا عمل برباد ہو جاتا ہے، تو چھوٹی بات کا تو ذکر ہی کیا کرنا۔ اور تیسرا گناہ دل کا عجب، کبر، فخر کرنا، کبر کرنا، غرور کرنا، عجب کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی کا خیال کرنا، دوسرے کو حقیر یا اپنے آپ کو بڑا۔ یہ عجب جو ہے، کبر اور تکبر اور غرور، خواہ مال و دولت کا غرور ہو، خواہ علم کی وجہ سے ہو، اور علم دین کی وجہ سے یہ تکبر بہت آتا ہے۔ ایک تو ہے دنیا کا علم، لیکن میں علماء اور فضلاء اور علم دین تھوڑا یا زیادہ رکھنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ امام غزالی نے فرمایا کہ علم دین کی جو طلب پیدا ہوتی ہے
جو نفس علم دین کی طرف راغب کرتا ہے بندے کو علم کی طرف، وہ نفس امارہ ہوتا ہے. اور انسان کو پتہ نہیں اس بات کا. انسان سمجھتا ہے کہ علم حاصل کرنا اتنی بڑی نیکی ہے اور فریضہ ہے کہ فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. مگر وہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس امارہ اس لیے ہے، نفس امارہ سوچتا ہے کہ اس علم کی ترغیب دوں، علم حاصل کرنے میں لگے. جب طلب علم میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس علم سے لوگ تیری عزت کریں گے، لوگ تیرے ہاتھ چومیں گے، تیری گردن اکڑی ہوئی ہوگی، لوگ تجھے جھک کر ملیں گے، ایسا مصافحہ جھک کر کریں گے، تو اکڑا ہوا ہوگا، تو تقریر کرے گا، لوگ چہرے تیری طرف کریں گے، تیرا خطاب سنیں گے، تیری طرف رجوع کریں گے، مسئلے آ کے پوچھیں گے، تیری محتاجی ہوگی، تیری عزت ہوگی، تجھے نیک جانیں گے، صالح جانیں گے، علم دین کی وجہ سے تیری قدر و منزلت ہوگی، پھر مال و دولت ملے گا، لوگ نذرانے دیں گے، جاہ ہوگی، عزت ہوگی. وہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ سارے فتنے نفس امارہ علم دین کی راہ پر چلا کر اس کے اندر ڈال دیتا. لہذا وہ علم دین اس کے لیے علم نافع نہیں رہتا اور بربادی کا باعث ہو جاتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پھر اس کو علماء سو میں داخل کر دیتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جب وہ علم کا حصول نفس امارہ جب اسے خالص لوجہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں رہنے دیتا اور اس علم سے اسے ہدایت اور تواضع، انکساری اور عاجزی پیدا نہیں ہوتی، اس کی جگہ تکبر پیدا ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا پھر ایسے لوگ اس ایک دجال کی آمد سے پہلے میری امت کے بہت سے دجال بن جاتے ہیں، بہت سے دجال بن جاتے ہیں. فرمایا مجھے اس ایک دجال کا اتنا ڈر نہیں جتنا اور بہت سے دجالوں کا فرق ہے، ڈر ہے. آقا سے پوچھا گا یا رسول اللہ وہ بہت سے دجال کون ہیں؟ فرمایا میری امت کے علماء سو ہیں، جن کے پاس علم ہے اور عمل صالح نہیں، تواضع انکساری نہیں، صداقت نہیں، قول اور عمل میں مطابقت نہیں، ظاہر اور باطن میں مطابقت نہیں، انکساری نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. جن کا علم انہیں تکبر دیتا ہے، جن کا علم انہیں غرور دیتا ہے، جن کا علم انہیں لوگوں سے بڑا پن سکھاتا ہے. اور علم کیا ہے کہ لوگوں کے مقابلے میں اسے چھوٹا ہونا سکھائے. علم وہ ہے جو اس شعور کو بیدار کرے کہ میں کچھ نہیں ہوں. یہ علم ہے جو یہ خیال پیدا کر دے کہ میں کچھ نہیں، لاش ہے. علم یہ ہے کہ یہ خیال پیدا کر دے کہ لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں ہوں، سب سے ناقص ہوں. جو تواضع اور انکساری جتنی زیادہ دے وہ علم اتنا زیادہ نافع ہے. پھر مال و دولت ہے، انسان روزگار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، مال کماتا ہے. مال رزق حلال ہو تو کمانا جائز ہے، کھانا خرچ کرنا زندگی کی ضروریات میں حلال ہے، جائز ہے. مگر جو مال آتا ہے وہ رعونت، تکبر اور کبر پیدا کرتا ہے، فخر پیدا کرتا ہے. تو جب وہ رعونت اور تکبر پیدا کرے گا مال، تو قبر اور آخرت میں اس کے لیے اژدہا بن جائے گا. وہ مال دوزخ کا ایندھن بنا دے گا اس کو. تو کبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، بڑی اہم بات ہے. اپنے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ کبر ہے، تکبر ہے. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندے، اللہ کی بارگاہ میں، کیا اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑی عزت کوئی نہیں کہ تیرا نفس تجھے سب سے بڑھ کر ذلیل نظر آنے لگ جائے. اگر تو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سب سے بڑھ کر ذلیل اور گرا ہوا دیکھنے لگ جائے تو سمجھو اللہ کی بارگاہ میں تجھے عزت مل گئی. اور اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں کہ تیرا نفس تجھے سب سے معزز نظر آنے لگ جائے. اگر تو اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں دوسروں سے عزت بڑھ کر دیکھے تو سمجھو اللہ نے تجھے اپنی نگاہ سے گرا دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم ذلیل ہو گئے ہو. اگر تجھے اپنا نفس سب سے زیادہ ذلیل اور گرا ہوا نظر آئے تو سمجھو کہ اللہ پاک نے تجھے اٹھا دیا ہے، اپنی بارگاہ میں عزت دے دی.
یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلقین اور نصیحت فرمائی. ہماری زندگی الٹ ہے. ہمارا بیٹھنا تکبر کا طریقہ، یعنی ٹانگیں لمبی کر کے ایسے بیٹھنا تکبر ہے. یہ تکبر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اولیاء اور کبار کا بزرگوں کا طریقہ ہوتا کہ حدیث بیان ہوتی، نصیحت بیان ہوتی، حضور کی حدیث بیان ہوتی، حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا، اولیاء کا ذکر ہوتا، صالحین کا ذکر ہوتا، خالی ان کا نام لیا جاتا تو لیٹے بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے ادب کے ساتھ. ان کی زندگی میں اتنی عاجزی تھی. حضور علیہ السلام ایک روز بیٹھے، تھکاوٹ تھی اور تھکاوٹ کی وجہ سے آپ نے اپنی ٹانگیں ذرا ریلیکس ہو کر لمبی کر لی. تو چونکہ پیغمبروں کی تربیت اللہ کرتا ہے، پیغمبروں کی تربیت اللہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں اپنا ندا کی اور فرمایا اجلس جلسۃ العبد، میرے حبیب اس طرح بیٹھ جیسے بندے بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھ جیسے بندہ بیٹھتا ہے میری بارگاہ میں. یعنی بیٹھنے میں عاجزی ہو، چلنے میں عاجزی ہو، مصافحہ کرنے اور دوسروں سے ملنے میں عاجزی ہو، بول چال میں عاجزی ہو. ہمارے ہاں 4 پیسے اگر آ جائیں تو دوسرے سے ملتے ہوئے چہرے کی مسکراہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، گردن جسم کی نرمی ختم ہو جاتی ہے. عزت مل جائے دنیا میں کسی وجہ سے تو یہ سارے جسم کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. ملتے ہوئے بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا آدمی مل رہا. ہم اپنا بڑا ہونا ظاہر کرتے ہیں. اس شخص کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اور اولیاء کرام نے کہ یہ سب سے بڑی ذلت ہے اللہ کی نگاہ میں. تو کبر سے بچیں. پھر سب سے بڑا اس کا علاج تکبر کے لیے امام غزالی نے بیان کیا اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوح الغیب میں بیان کیا. امام غزالی اس کا علاج دیتے ہیں کہ وہ ایک زاویہ نگاہ دیتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں تکبر سے کیسے بچا جائے. فرمایا فَإِن رَأَيْتَ صَغِيرًا فَقُلْتَ هَذَا لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَأَنَا عَصَيْتُهُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ خَيْرٌ مِّنِّي. فرماتے ہیں کہ اگر اے بندے تمہیں اپنے سے کوئی چھوٹا نظر آئے، اپنے سے کوئی عمر میں چھوٹا نظر آئے تو اس کو اپنے آپ سے بہتر جان، اپنے آپ سے بہتر جان، اور یہ خیال کر کہ اس کی عمر تھوڑی ہے، اس کے گناہ بھی مجھ سے تھوڑے ہوں گے. علاج بتا رہے ہیں. اگر چھوٹا نظر آئے یا چھوٹی ہو کوئی نظر آئے عمر میں چھوٹی تو اس کو اپنے آپ سے بہتر جانو. اور کیسے بہتر جانو؟ طریقہ یہ ہے کہ یوں سوچو کہ اس کی عمر مجھ سے کم ہے تو یقیناً اس نے گناہ بھی مجھ سے کم کیے ہوں گے، اس وجہ سے اس کی عزت کرو کہ مجھ سے بہتر ہے. اور فرمایا وَإِن رَأَيْتَ كَبِيرًا، اور اگر عمر میں بڑا دیکھو تو اس کی عزت کرو اور یہ جانو کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی. زاویہ نگاہ دیکھے نا کہ ویو پوائنٹ کیا کر دیا، یعنی زندگی کا طرز نگاہ، طرز فکر تبدیل کر دی. عمر میں بڑا ہو تو سمجھو اس کی عمر زیادہ ہے سو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. اور اگر کسی عالم کو دیکھو، اپنے سے زیادہ عالم کو دیکھو، آپ اگر کسی بولیے عالم کو دیکھیں تو اس کی عزت کریں، یہ جان کر کہ جو نعمت اللہ نے دین کے علم کی اسے دی ہے میں اس نعمت سے محروم ہوں یا مجھ میں کم ہے، اس نعمت کی وجہ سے عزت کرو. عالم کی کہ اللہ نے اسے علم دین کی نعمت دی، میں محروم ہوں یا مجھ میں کم ہے، اس سے عزت کرو. اور اگر عالم اپنے سے کم علم والے کو حتیٰ کہ جاہل کو دیکھے، اب عالم کے لیے ادب کہ غرور سے کیسے بچے، تکبر سے کیسے بچے. عالم فرمایا کہ اگر عالم کسی جاہل کو دیکھے، اپنے سے کم علم والے کو دیکھے تو سمجھے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے،
جاہل ہے یا علم کم ہے، سو جب یہ گناہ کرتا ہے تو لا علمی کی وجہ سے کرتا ہے، اس کی گرفت کم ہوگی، اس پر عذاب کم ہوگا کہ یہ کم علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، جہل کے سبب سے گناہ کرتا ہے، یا کم سے کم اس کا چونکہ علم کم ہے لہذا گناہ پر مواخذہ بھی کم ہوگا، اور میرا علم اس سے زیادہ ہے، میں جان کر گناہ کرتا ہوں، علم کے ساتھ کرتا ہوں، میرا مواخذہ اس سے زیادہ ہوگا، اس پر گرفت کم ہوگی، یہ جلد بخشا جائے گا۔ مجھ پر گرفت زیادہ ہوگی، علم زیادہ ہونے کے باعث میرا بخشنا اس کے مقابلے میں مشکل ہوگا، تو جاہل کو دیکھے تو یہ سمجھ کے عزت کرے اور اپنے سے بہتر جانے کہ اس کے گناہوں پر گرفت کم ہوگی چونکہ لا علمی کے سبب یا کم علمی کے سبب کرتا ہے۔ اور فرمایا حتیٰ کہ کسی کافر کو دیکھے، کسی کافر کو دیکھے تو اس کے سامنے بھی تکبر نہ کرے، یہ انتہا ہے خلق حسن کی، ادب زندگی کی، اور تواضع انکساری کی، اور کبر، غرور اور تکبر سے بچنے کی۔ فرمایا حتیٰ کہ کسی کافر کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ شاید یہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور اس کا خاتمہ بالایمان ہو اور خاتمہ بالخیر ہو اور اللہ معاف کر دے، ممکن ہے میرے گناہوں کے باعث مرنے سے پہلے میری حالت ایسی ہو جائے کہ خاتمہ بالشر ہو، میرا خاتمہ کہیں ایسا نہ ہو ڈرے کہ شر عمل کے ساتھ ہو، برے اعمال کے ساتھ خاتمہ ہو، اور ممکن ہے یہ تائب ہو جائے اور خاتمہ اچھے اعمال اور ایمان کے ساتھ ہو، لہذا اس حسن ظن کی بنیاد پر اس کو بھی اچھا جانے۔ اب یہ ترغیب صوفیاء دے سکتے ہیں، فقراء دے سکتے ہیں، اولیاء دے سکتے ہیں، سارے راستے سمجھا دیے۔ تو یہ کبر کا گناہ ہے دل کا، تیسرا گناہ۔ اور چوتھا گناہ حب دنیا، دنیا کی محبت، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ۔ اور یہ بات رکھ لیں ذہن میں کہ دنیا کی محبت، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دل کے سارے گناہوں کی جڑ ایک یہ ہے، سارے گناہوں کی جڑ یہ ہے۔ اس کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم دنیا کو دل سے نہ نکال دیں۔ میں خاص بات کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ ہے، اس کو یاد بھی رکھ لیں اور اس کے معنی مراد کو دل میں اتار لیں۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے نکل جائیں، یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے نکل جائیں، نہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، رہیں گے، اور سارے فرائض دنیا میں رہ کر ادا کرنے۔ دنیا کی محبت اللہ کی محبت کی دشمن ہے، اللہ کی محبت کی دشمن ہے۔ تو جس دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی، اللہ کی محبت اس دل سے رخصت ہو جائے گی۔ میرے رفقا اور کارکنان اس بات کو بڑی توجہ سے سنیں اور سمجھیں۔ ہمارا پچھلے 5-6 برس چونکہ سیاسی سٹرگل تھی، رہی ہے، انتخابی سٹرگل تھی، سیاسی سٹرگل تھی، الائنسز تھے، غلبہ تھا، اس جدوجہد کا مجموعی طور پر پوری تحریک کے کام میں زیادہ غلبہ تھا، اس میں زیادہ مصروف تھے۔ اس غلبے کی وجہ سے وہ جو سیاسی کلچر ہوتا ہے، دنیاوی کلچر، سیاسی کلچر، اس سے دنیاوی کلچر، اور اس دنیاوی کلچر سے دنیا داری سے دنیا پرستی، ہم مرحلہ وار سفر طے کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ دنیا کی محبت نے اللہ کی محبت کو دلوں سے گویا نکال دیا ہے۔ ابھی تالے نہیں لگے، تالے نہیں لگے، مگر دنیا کی محبت نے گھیر لیا ہے، ہماری سوچوں میں دنیا آ گئی۔ بولیے سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بولیے، سوچ میں دنیا چھا گئی، ہمارے فکر میں دنیا چھا گئی، ہماری چاہت میں دنیا ہے، ہماری محبت میں دنیا ہے، ہمارے طور طریقے میں دنیا ہے، ہمارے معاملات میں دنیا ہے، ہمارا جینا اوڑھنا بچھونا دنیا ہو گیا ہے۔ اور دنیا کی محبت نے اس طرح
ہمیں اپنے غلبے میں لے لیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کو بھول گئے، نمازوں میں غفلت آ گئی، آئی ہے یا نہیں؟ بولیے، تہجد چھوٹ گئے ہیں، راتوں کا جاگنا چھوٹ گیا ہے، اللہ کے حضور گریہ وزاری چھوٹ گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ان کے ساری، آہ و بکا اور گریہ وزاری چھوٹ گئی، سجدہ ریزی چھوٹ گئی، اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا اس کی دہلیز پر، اس کا ذوق نہیں رہا۔ زبان پر ہر وقت یہ اللہ کا ذکر ہو، یہ حضور اللہ کا ذکر و تسبیح ہو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درود و سلام اور حضور کی نعت ہو، یہ شغف زبان کا چھوٹ گیا ہے۔ پھر دنیا کی محبت اندر آ جانے کی وجہ سے ہماری سوچ پر محبت نے پہرے ڈال دی ہیں، چھاپ ڈال دی ہے، غالب ہو گئی ہے، اور ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، معاملات دنیا داروں والے ہو گئے ہیں۔ جہاں سے نکالا تھا، جس ماحول سے آپ کو نکالا تھا، اور جو چیز آپ کی پہچان بن گئی تھی، جسے دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے یا نہیں؟ جی، پیرس کے بہت جوان آئے ہیں، پیرس کے، بولے نا آپ قابل رشک تھے کہ نہیں؟ پیرس والوں کے لیے اٹلی والے قابل رشک تھے، جرمنی والے، کیا خوبیاں تھیں؟ آپ کی زمینوں میں سجدوں کی لذت تڑپتی تھی، آپ کی آنکھیں اللہ کی محبت میں برسنے والی آنکھیں بن گئی تھی، آپ کی زبان اللہ کے ذکر و تسبیح کی زبان، اور مصلوں پر ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور کھڑا ہونا آتا تھا، دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا تھا، اللہ کی، اللہ کے رسول کی محبت آئی تھی۔ ہماری جد و جہد سیاسی ہو، انتخابی ہو، دنیا ہو، ہماری ساری جد و جہد جس قسم کی بھی ہو، ہم تو صرف اللہ کے لیے کرتے، اللہ کے رسول کے لیے کرتے تھے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرتے تھے، جس مالک کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، اگر اس کے نتیجے میں مصروف رہ کر اور اس ماحول میں الجھ کر ہم نے یہ رنگ چڑھا لیا کہ جس مولا کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس کی محبت ہی دل سے نکال دی اور اسی کا دنیا ڈال دی ہو، تو ہم نے کیا پایا؟ خسارے کا سودا کیا۔ اب آپ سوچیں، آپ سب کی عمریں، جو طبی عمر کا زمانہ ہے اس کے آدھے حصے سے تو بہت آگے جا چکی، طبی عمر کا زمانہ اس کے آدھے حصے سے بولیے آگے جا چکی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں صرف 1-2 مہینے کے اندر آپ کے اندر وہ انقلاب آئے کہ اپنے اصل وطن کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ کی محبت کی یہ کیفیت ہو کہ آپ کی آنکھیں پھر برستی رہیں، آپ کی زبان اللہ کے ذکر اور اللہ کی تسبیح میں تر رہے، آنکھیں عشق الہی اور عشق رسول میں بھیگی رہیں، برستی رہیں، اور آپ دلوں میں جاگ کر دیکھیں تو دنیا کی محبت کا کوئی نام و نشان دکھائی نہ دے، اور اس کا اثر آپ کی پوری ظاہر اور باطن کی زندگی پر پڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اس وطن کی طرف، دیش کی طرف پلٹ جائیں۔ ایسے لوگوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت اور بڑا پیار ہے، اللہ کو پیار ہے، اور آپ کی یہی زندگیاں اس فتنے اور طوفان کے دور میں حضور کی امت کو بچائیں گی اور دین کی وراثت کو بچائیں گی اور دین کو سر بلند کریں گی،
کیا میں توقع کر سکتا ہوں کہ آپ پلٹ جائیں گے وطن کی طرف؟ حضور علیہ السلام نے ایک روز فرمایا مجلس میں کہ یمن میں ایک گاؤں ہے قرن، وہاں میرا ایک عاشق رہتا ہے، اس کا نام اویس ہے، اویس قرنی. اور فرمایا عمر کو، سیدنا عمر سیدنا علی دونوں بیٹھے تھے، فرمایا عمر اور علی تم دونوں اس کو ملو گے، اور اس کے دل میں عشق عالم یہ ہے کہ تم جب اس سے ملنا تو اسے میرا سلام پہنچانا اور اس سے کہنا میری طرف سے کہ میری امت کے لیے دعا کرے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حج پر تھے، آپ نے دوران حج یمن کے اس علاقے سے آئے ہوئے لوگوں کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تم میں سے کوئی اویس کو جانتا ہے، اویس قرنی کو؟ وہ کہنے لگے ہاں امیر المومنین ہم جانتے ہیں، ہمارے گاؤں میں ایک اویس نامی بندہ رہتا ہے، پتہ نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، جو ہم کھاتے ہیں وہ کھاتا ہی نہیں، کچھ اور کھاتا ہے. جب وہ شہروں میں نہیں آتا، آبادیوں میں نہیں آتا، جہاں ہمارے اونٹ رہتے ہیں وہاں رہتا ہے، اور جب ہم ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب ہم روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے. آپ سمجھ آئی نا بات کی؟ جب ہم ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، وہ اس لیے روتا ہے کہ اسے یہ سمجھ ہے کہ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں، سمجھ ہوتی تو ہنستے نہ، سمجھ ہوتی تو نہ ہنستے، اور جب ہم روتے ہیں تو ہنستا ہے. اس لیے اسے سمجھ ہے کہ جن باتوں پہ ہم روتے ہیں وہ کہتے ہیں نادانوں ان پہ تو رونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اور اس کے ہنسنے کے رونے کے معیار جدا ہیں. کہاں وہ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہم اسی اویس کو ملنا چاہتے ہیں. سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ دونوں چل پڑے، سفر کر کے یمن میں پہنچے. قرن گاؤں میں پتہ کیا آپ جنگل میں تھے، وہاں بکریوں کے ریوڑ کے پاس کھڑے ایک فاصلے پر نفل پڑھ رہے تھے، نماز میں مصروف تھے. آپ فارغ ہوئے، دونوں نے سلام کیا، ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے. سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ دونوں نے حضور علیہ السلام کا سلام پہنچایا، پیغام پہنچایا، دعا کی، اور کچھ دیر کے بعد باتیں ہوتی رہیں. تھوڑی دیر باتیں سنی تو ویسے کرنی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا سیدنا عمر سیدنا علی اب آپ تشریف لے جائیں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ قیامت بڑی قریب پہنچ چکی ہے، قیامت قریب پہنچ چکی ہے. اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ موت مرنے کے بعد آپ کی تو قیامت شروع ہو جاتی. اصل قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، مگر شخص کی موت کے ساتھ اسی شام سے اس کی قیامت شروع ہو گئی. تو اشارہ تھا کہ موت قریب آ چکی ہے اور قیامت میں ایک بہت بڑا دربار لگنے والا ہے اور اس میں بہت بڑا دیدار ہونے والا ہے باری تعالیٰ کا. تو میں اس دیدار کی ذرا تیاری کر لوں اور اس سفر کے لیے صفائی کر لوں، اس سفر کی تیاری کر لوں. بس اٹھ کے عبادت میں مصروف ہو گئے. دل سے اگر دنیا کی محبت نکل جائے اور اللہ کی محبت آ جائے تو پھر بندہ اللہ کے دیدار کے لیے طالب اور بے چین ہو جاتا ہے اور پھر اس دیدار کے وقت کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے. کیا ممکن ہے کہ یہ ساری غفلتیں ایک جھٹکے میں ختم کر کے میرے کہے کی لاج رکھیں اور اس طرح ختم کریں کہ پلٹ کر اس وطن کی طرف چلے جائیں، اپنے اصل دیش کی طرف چلے جائیں؟ بولیے کیا ممکن ہے؟ جی ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتائیں، ہے ممکن؟ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں؟
نہیں سوچ کر کریں، کچی بات نہ ہو، نہ خود شرمسار ہوں نہ مجھے شرمسار کریں. استقامت کے ساتھ پختہ بات کرتے ہیں جی. آج سے اس کے بعد یہ تبدیلی شروع ہو جائے گی اور پختہ رہے گی. اللہ سلامت رکھے آپ کو. حضور نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مزرعہ ہے. دنیا مزرعۃ للآخرہ، مگر آخرت کی کھیتی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا سے بقدر ضرورت لے. جو دنیا سے بقدر ضرورت لے تو پھر مزرعہ یعنی کھیتی ہے. اور اگر کوئی دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اس میں گر جائے تو اس کا مزرعہ نہیں، اس کا مہلکہ ہے، اس کی ہلاکت کی جگہ ہے. جو دنیا کو ضرورت کے لیے استعمال کرے تو آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی کمائی ہے. اور اگر دنیا کی محبت میں بندہ گر جائے تو آخرت کی کھیتی نہیں ہے، آخرت کے لیے ہلاکت ہے کہ اس نے اس دنیا میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دو قسموں کے گناہوں کی توبہ ہے. ابتدا توبہ کی یہاں سے ہوتی، جوارح انسانی جسم کے اعضاء کے گناہ اور انسان کے دل کے گناہ. اس کے بعد یہ بڑے گناہ تھے، دل کے بھی بڑے گناہ اور جسمانی اعضاء کے بھی بڑے گناہ. اب تیسری توبہ التوبۃ من الزلات، یہ سیئات اور خطیئات سے توبہ ہے. چھوٹے گناہوں سے، صغائر سے، چھوٹی غلطیوں سے، چھوٹے گناہوں سے، یہ اس کی توبہ ہے. دوسرے کو گالی دینا، گالی نکل گئی، سب و شتم ہو گیا، کسی کو مار بیٹھے، اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو گئی. اس قسم کے سارے امور جو ہیں یہ تمام زلات اور اس کے نتیجے میں گناہ صادر ہوئے، لغزشیں ہوئیں، چھوٹی خطائیں ہو گئیں. یہ تمام چیزیں، ان سے توبہ کر لینا، تمام صغائر سے، خطیات سے، سیئات سے، یہ زلات سے توبہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ پاک نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ کا وعدہ ہے اگر تم بڑے گناہوں کو ان سے توبہ کر لو اور ان سے اجتناب کر لو اور چھوڑ دو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ چھوٹے گناہ، ہم بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا تمہاری چھوٹے گناہوں کی توبہ بنا دیں گے، وہ خود بخود معاف کر دیں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات، بڑے گناہ چھوڑ کر ان کی جگہ اگر نیکیاں لے لیں، نیکیاں، تو نیکیاں چھوٹے گناہوں کے لیے توبہ بن جاتی ہیں، کفارہ بن جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. تو تیسری توبہ زلات کی ہے، لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، ان سے توبہ کرنا. چوتھی توبہ التوبۃ من الاہواء والشہوات، دل کی جو خواہشیں اور شہوتیں ان سے توبہ کرنا. خواہشات نفس سے، نفسانی شیطانی شہوتوں سے، خواہشوں سے، جا پرستی سے، جتنی دل کی خواہشیں شہوتیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، یہ تمام شہوتیں، تمام زینتیں، حب و جا، تمام طلبیں، تمام خواہشیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، انسان کی آخرت کو تباہ کرتی ہیں، ان سب چیزوں سے توبہ کرنا تاکہ دل کی خواہشوں کا قبلہ بھی درست ہو جائے، تمناؤں کا قبلہ بھی درست ہو جائے، آرزوؤں کو بھی صحیح ڈائریکشن مل جائے. یہ چار توبہ پہلے درجے میں آتی ہیں. چار قسموں کی توبہ پہلے درجے میں آتی ہیں. اس کے بعد دوسرا درجہ توبہ کا شروع ہوتا ہے. دوسرا درجہ ابھی اس ترتیب کو میں نے بنایا بس آپ کے لیے آتے ہی ابھی بیٹھ کر بنایا. یہ کل اولیاء، صوفیاء، عرفاء، ائمہ،
توابین، اوابین، صالحین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی لاج رکھنے والے کل اولیاء اور کاملین کی اس موضوع کے اوپر جو گفتگو ہے اس کو ایک خاص خلاصے کی شکل دے کر 14 اقسام میں اور درجات میں تقسیم کرتی ہے۔ اب دوسرے درجے کی توبہ، اس کی پھر 5 قسمیں ہیں، اور وہ توبہ ہے توبۃ من الغفلات۔ پہلی ہے توبۃ من الذنوب، وہ تھی گناہوں سے توبہ، اور اب ہے غفلتوں سے توبہ۔ پہلے گناہ چھوڑ دیے، ابھی تک جو کچھ چھوڑا وہ یہ تھا کہ مناہی تھے، اللہ نے روکا تھا، ہم کرتے رہے، اللہ کے امر کی مخالفت کرتے، اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ نے وعید جہنم دوزخ کی وعید کی تھی، ہم بے پرواہ ہو کر مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو پہلا تو مخالفت تھی، مناہی کا ارتکاب تھا، ذنوب کا ارتکاب تھا، معاصی کا ارتکاب تھا، نافرمانیاں تھی۔ پہلی توبہ تو ان نافرمانیوں اور بڑے گناہوں کو چھوڑنا ہے، خواہ وہ گناہ ظاہر کے تھے یا باطن کے تھے۔ فرمایا ظاہر الاسم بھی چھوڑ دو اور باطن الاسم بھی چھوڑ دو، گناہوں کے ظاہر کو بھی، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ تو پہلی توبہ تو گناہوں سے تھی۔ اب دوسری توبہ غفلت سے توبہ ہے، التوبۃ من الغفلات۔ اب غفلت کے توبہ میں سب سے پہلی توبہ ترک طاعات سے توبہ ہے۔ اللہ کی طاعت چھوڑ دی، اللہ کی عبادت چھوڑ دی، اس سے توبہ ہے۔ اور ترک طاعات میں یاد رکھ لیں 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ترک طاعات میں فرائض ہے، دوسرا درجہ ترک طاعات میں نوافل کا ترک کرنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے بندے، اللہ کی اطاعت اور عبادت کے باب میں فرض جو فرائض کی ادائیگی ہے، یہ تیرا راس المال ہے، یہ اصل تجارت کا مال ہے، اصل مال ہے، اصل کیپٹل ہے، اور نوافل اس کا نفع ہے، پروفٹ ہے۔ آپ مال کس لیے خرچ کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں؟ نفع کے لیے۔ تو فرمایا اگر فرض ادا کیے تو تیرا اصل مال، رأس المال، تجارت کا اصل زر بچ گیا۔ اگر اس کے ساتھ نوافل کو قائم کیا اور زور دیا تو ان عبادتوں کا نفع بھی مل گیا۔ نماز پنجگانہ یہ ایمان کا اصل زر ہے۔ ایمان کے باب میں طاعت الہی کا اور عبادت کا، طاعت کا اصل زر ہے نماز پنجگانہ، روزے، حج، زکوٰۃ، حلال، حرام اور دیگر معاملات میں اور عبادات میں تمام فرائض کی بجا آوری، حقوق کی ادائیگی، تمام فرض بجا لانا، یہ عبادات اور طاعت میں اصل زر ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ جتنا قرب فرائض کی بجا آوری سے ملتا ہے، اتنا قرب دنیا کے کسی اور عمل سے نہیں ملتا۔ اور ہم اس کو اس طرح گلے سے اتار پھینکتے ہیں، یا تو اس کی ادائیگی میں غافل ہو گئے، غافل ہیں، جس کا آپ نے آج سے وعدہ کیا کہ آج اس لمحے کے بعد یہ غفلت نہیں رہے گی۔ گویا ایمان اور طاعت الہی کا اصل زر بچا لیا آپ نے۔ اور پھر نوافل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ما تقرب الی المتقربون، ما تقرب الی المتقربون، تقرب حاصل کرنے والے، میرا قرب حاصل کرنے والوں میں کوئی شخص کسی اور عمل سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا بمثل ادا ما افترضت علیہم، جتنا وہ میرے عطا کردہ اور واجب کردہ فرائض کی ادائیگی سے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ نماز ادا کریں